فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 18ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 205۔ عنوان ہے غزوہ احد۔ بدر میں قریش کے 70 نامور سورما مارے گئے، 70 اسیر کیے گئے اور باقی ہزیمت اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس شکست فاش سے مکہ کی فضا میں ایک سکون سا پیدا ہو گیا تھا، لیکن یہ سکون عارضی اور سمندر کی اس خاموش سطح کی مانند تھا جس کے نیچے طوفانی لہریں موزن ہوں، یا اس خاموش آتش فشاں کی مانند تھا جس کے اندر ہی اندر لاوا سلگ رہا ہو اور زمین کی تہوں اور چٹانوں کو چیر کر پھوٹ نکلنے کے لیے بے قرار ہو۔ قریش کے دلوں میں غم و غصے کی لہر دوڑی ہوئی تھی اور سینوں میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی، اور اس خیال سے کہ کہیں جوش انتقام سرد نہ پڑ جائے، مقتولین بدر پر رونے سے منع کر رکھا تھا۔ اور یوں بھی عرب کا دستور تھا کہ عورتیں اس وقت تک اپنے مقتولین پر نہ روتی تھیں جب تک ان کا انتقام نہ لے لیا جاتا تھا۔ اس ضبط گریہ، جانی و مالی نقصان، شکست اور ہزیمت کی شرمندگی اور انتقامی جذبے نے انہیں فیصلہ کن جنگ لڑنے پر ابھارا۔ ابو سفیان جو قیادت و سربراہی کے خواب دیکھ رہا تھا، اسے ابو جہل اور دوسرے سرکردہ افراد کے مارے جانے سے آگے آنے کا موقع مل گیا۔ اس نے عوام کے جذبات کو متاثر کرنے کے لیے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا جب تک قریش کے کشتوں کا بدلہ نہ لے لوں۔ چنانچہ ذی الحج 2 ہجری کو 200 کی ایک جمعیت کے ساتھ مدینے پر تاخت اور تاراج کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ جب مدینے کے قریب پہنچا تو قبیلہ انصار کے 2 آدمیوں کو جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے قتل کر دیا اور کھجوروں کے اس باغ میں آگ لگا دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مقام قدر تک ان کا تعاقب کیا، مگر وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حملہ ایک بڑے حملے کی تمہید تھا جس کی تیاری بدر کے بعد سے کی جا رہی تھی، اور اکرمہ ابن ابی جہل، صفوان ابن امیہ، عبداللہ ابن ربیعہ اور دوسرے سرکردہ لوگوں نے گزشتہ سال کی تجارت کا مشترکہ منافع جو 50,000 میثقال سونا اور 1,000 اونٹوں کی شکل میں تھا اور ابھی تک شرکا میں تقسیم نہیں ہوا تھا، جنگی مصارف کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ مالی اعتبار سے مضبوط ہو کر مسلمانوں سے جنگ لڑی جا سکے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں ارشاد ہے، یہ کفار اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خدا کی راہ سے روک دیں، یہ عنقریب اسے خرچ کریں گے، پھر یہی مال ان کے لیے حسرت اور اندھوں کا باعث ہوگا، پھر یہ شکست کھا جائیں گے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے۔ قریش کو مصارف جنگ کی طرف سے تو اطمینان تھا ہی، البتہ جنگجو افراد کی کمی کا احساس تھا۔ اس کا تدارک انہوں نے یوں کیا کہ چند آتش بیاں شاعروں کو اپنا نمائندہ بنا کر مختلف قبائل کی طرف بھیج دیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف ان کے جذبات ابھار کر انہیں قریش سے تعاون پر آمادہ کریں۔ مکہ کا ایک شاعر ابو عزہ عمرو ابن عبداللہ تہامہ میں آیا اور اہل تہامہ اور بنی کنانہ کو اپنے کلام سے متاثر کر کے قریش کا ہمنوا بنا لیا اور ان کے 700 آدمی قریش کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے لشکر کی تعداد 3,000 تک پہنچ گئی۔
جس نے سر دھڑ کی بازی لگا کر جنگ کرنے کی ٹھان لی۔ ہند زوجہ ابو سفیان، جس کا باپ عتبہ، بھائی ولید اور چچا شیبہ جنگ بدر میں مارے گئے تھے، اس نے بھی سلگتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتا ہوا شعلہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور 14 عورتوں کی سرگردہ بن کر فوج میں شامل ہو گئی۔ ان عورتوں میں خالد ابن ولید کی بہن فاطمہ، عمرو ابن عاص کی بیوی ریتا، اکرمہ ابن ابی جہل کی زوجہ ام حکیم بنت حارث، سفیان ابن اویف کی بیوی رملہ بنت طارق، صفوان ابن امیہ کی بیوی برا بنت مسعود بھی شریک تھیں۔ ان عورتوں کے شامل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میدان کارزار میں جنگ آزماؤں کے جذبات کو بھڑکائیں اور پسپائی کی صورت میں انہیں جوش و غیرت دلا کر واپس میدان میں لائیں۔ جب یہ لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے نکل کھڑا ہوا تو عباس ابن عبد المطلب نے اس خیال سے کہ اگر اس لشکر گراں نے بے خبری کے عالم میں مدینے پر حملہ کر دیا تو مسلمان اس منظم اور مسلح فوج کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ بنی غفار کے ایک شخص کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ قریش کا لشکر مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے مکہ سے نکل چکا ہے۔ آپ اس بڑھتی ہوئی یلغار کو روکنے کا بندوبست کر لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک حملہ کر دے۔ اس بروقت اطلاع کے ملتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کو مدینے کے باہر بھیجا کہ وہ دیکھ بھال کریں کہ یہ خبر کہاں تک درست ہے۔ انہوں نے پلٹ کر بتایا کہ عباس کی بھیجی ہوئی اطلاع صحیح ہے اور قریش کا لشکر مار دھاڑ کرتا ہوا اطراف مدینہ میں پہنچ چکا ہے اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ وہی بدر کے شکست خوردہ لوگ تھے مگر پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آئے تھے اور اہل تہامہ اور بنی کنانہ کے شامل ہو جانے سے ان کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ مسلمانوں کو دشمن کے سر پر پہنچ جانے کی خبر ہوئی تو ان میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ چونکہ مسلمان تعداد میں کم ہیں اور کفار کی تعداد زیادہ ہے لہٰذا دفاعی صورت اختیار کرنا بہتر ہوگا، اس طرح کہ جنگجو افراد تیروں، تلواروں اور نیزوں سے راستوں کے ناکوں پر انہیں روکیں۔ اگر ان میں سے کچھ لوگ سینہ زوری کر کے حدود شہر میں داخل ہو جائیں تو عورتیں، بچے اور بوڑھے چھتوں پر سے سنگ باری کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں، اور جب دشمن کا زور ٹوٹ جائے تو پھر اس کے مقابلے میں صف آرا ہو کر لڑا جائے۔ اور کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر محصور رہ کر صرف دفاعی جنگ لڑی جا سکتی ہے اور دفاعی جنگ اس صورت میں اختیار کی جایا کرتی ہے کہ جب دشمن سے زور آزما ہونے کا حوصلہ نہ ہو۔ لہٰذا دشمن کو اپنی کمزوری اور بے طاقتی کا تاثر دینے کے بجائے ہمیں شہر سے باہر نکل کر محاذ جنگ قائم کرنا چاہیے۔ جو لوگ حدود شہر سے نکل کر جنگ کرنے کا مشورہ دے رہے تھے ان میں حضرت حمزہ، سعد ابن عبادہ اور وہ افراد شامل تھے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور اب شہر کی تنگ و تاریک گلیوں کے بجائے کھلے میدان میں داد شجاعت دینا چاہتے تھے، اور جو شہر میں محصور ہو کر مقابلہ کرنا چاہتے تھے ان میں عبداللہ ابن ابی مشہور منافق پیش تھا۔ ذہن میں اس چیز کو تو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی یہ تجویز مسلمانوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کے پیش نظر ہوگی، جبکہ وہ اس کا گروہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا شیرازہ درم برم ہو کر رہ جائے اور ذلت و خواری کے ساتھ مدینے سے باہر کیے جائیں۔ مورخین نے عام طور پر یہ لکھ دیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ میں محصور رہ کر جنگ لڑنا چاہتے تھے مگر رائے عامہ سے متاثر ہو کر مدینے سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ پیغمبر کی بھی یہی رائے تھی تو اس پر عمل درآمد کرنے میں معنی ہی کیا تھا، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ باہر نکلنے پر اصرار کر رہے تھے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہتھیار سج کر باہر نکلتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ مدینے میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے انکار نہیں۔ حضرت نے فرمایا، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ جب وہ جنگ کا لباس پہن لے تو پھر جنگ کیے بغیر اسے اتارے۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 190 پر موجود ہے۔
یہ الفاظ اطمینان، استقلال مزاج اور دشمن سے جہاد کرنے کے غیر متبدل عزم اور ارادے کے عکاس ہیں، جس سے یہ صاف آیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خارجی دباؤ کے زیر اثر شہر سے نکلنے پر مجبور نہ ہوئے تھے، بلکہ جوش عمل اور ولولہ جہاد کا تقاضا ہی یہ تھا کہ غنیم سے کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے اور شہر میں محصور رہ کر دشمن کو مدینے پر تاخت اور تاراج کا موقع نہ دیا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہ صرف ان کے ناقابل تسخیر عزم اور بلند حوصلگی کا ترجمان ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی عزم و عمل کا ایک زرعی درس ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بددلی کا مظاہرہ نہ کریں، اور جب جنگ ناگزیر ہو چکی ہو تو اس میں عملی کمزوری کا گزر نہ ہونے دیں، اور کتنی ہی ناگوار صورتوں کا مقابلہ کرنا پڑے دشمن کو پیٹھ نہ دکھائیں، اور اس کی قوت اور کثرت کو نظر انداز کر کے آخری دم تک لڑتے رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مکتوم کو مدینے میں متنظم اور نگراں مقرر کیا، اور 14 شوال 3 ہجری کو نماز جمعہ کے بعد 1000 کی جمعیت کے ساتھ مدینے سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک قریب کے راستے سے کوہ احد کی جانب روانہ ہو گئے، جہاں قریش کا لشکر 12 شوال سے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھا راستہ طے کیا ہوگا کہ عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت لشکر سے کٹ کر واپس مدینہ گیا، اور عذر یہ تراشا کہ چونکہ میری رائے پر عمل نہیں کیا گیا کہ اندرون شہر رہ کر جنگ لڑی جائے، لہٰذا میں حدود شہر سے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کی جانیں خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی، جنہیں 3000 جنگجوؤں سے مقابلہ کرنا تھا۔ ان 700 میں سے انصار کے 2 قبیلے بنی سلمہ اور بنی حارثہ بھی واپسی کے منصوبے باندھنے لگے، مگر پھر سنبھل گئے اور پلٹنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ قرآن مجید میں انہی کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ جب تم میں سے 2 گروہوں نے یہیں سے پسپا ہونے کی ٹھان لی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی 700 لشکریوں کے ساتھ دامن کوہ میں پڑاؤ ڈالا۔ ان کا دن تو گزر ہی چکا تھا، آج کا دن تو گزر ہی چکا تھا۔ دوسرے دن 15 شوال روز شنبہ دونوں طرف کی فوجوں نے اپنے اپنے مورچے سنبھال لیے۔ مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اسلحہ جنگ بھی ان کے پاس فراواں تھا۔ ان کے لشکر میں 700 زرہ پوش تھے اور مسلمانوں کے پاس کل 100 زرہ تھیں۔ ان کے پاس 3000 اونٹ اور 200 کوتل گھوڑے تھے، اور یہاں صرف 2 گھوڑے ایک رسول اللہ کے پاس اور ایک ابو بردہ کے پاس۔ بس فوج کی قلت اور سامان جنگ کی کمی کی وجہ سے ضرورت تھی کہ لشکر کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ دشمن کو ہر سمت سے حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ تحفظی تدابیر کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ احد کو پس پش رکھا اور مدینے کو سامنے کے رخ پر، اور بائیں جانب کوہ انین کے ایک تنگ درے پر 50 کمانداروں کا ایک دستہ عبداللہ ابن جبیر کی زیر نگرانی کھڑا کر دیا، اور اسے تاکید کی کہ خواہ فتح ہو یا شکست، جب تک اسے حکم نہ دیا جائے کسی حالت اور کسی صورت میں اپنا مورچہ نہ چھوڑے۔ جنگی اعتبار سے یہ کارروائی نہایت ضروری تھی۔ اگر یہ انتظام نہ کیا جاتا تو کفار اس سمت سے حملہ آور ہو کر لشکر اسلام کو اپنے محاصرے میں لے لیتے، اور مسلمانوں کے لیے ان کے حصار کو توڑ کر اپنی جانیں بچانا مشکل ہو جاتا۔ اس نظم اور انصرام کے بعد بقیہ لشکر کی صف بندی کی۔ میمنہ پر سعد ابن عبادہ کو اور میسرہ پر اسیر ابن حضیر کو متعین کیا۔ لواح مسیب ابن عمیر کو دیا اور رعیت جنگ حضرت علی کے سپرد کیا، جو جنگ بدر میں بھی علمبردار تھے اور بعد کے غزوات میں بھی علمبردار رہے۔ کفار نے بھی اپنے لشکر کو میمنہ اور میسرہ میں تقسیم کیا۔ میمنہ کا سردار خالد ابن ولید کو بنایا اور میسرہ کا اکرمہ ابن ابی جہل کو، سواروں کا افسر عمرو ابن عاص کو مقرر کیا اور تیر اندازوں کا عبداللہ ابن ربی کو، اور قلب لشکر میں جہاں قریش نے اپنے مشہور بت حبل کا ایک اونٹ پر
حبل ایک اونٹ پر لاد رکھا تھا۔ ابو سفیان جا کھڑا ہوا اور علم لشکر بنی عبدالدار کے ایک فرد طلحہ ابن عثمان کے سپرد کیا گیا۔ جب کیل کانٹے سے لیس ہو گئے تو قریش نے اہل حبل کا بول بالا کا نعرہ لگایا اور ہند اور دوسری عورتیں صفوں کے آگے کھڑی ہو گئیں اور لشکریوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے دف پر ٹھمک ٹھمک کر گانے لگیں۔ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، قالینوں پر ناز و انداز سے اس طرح چلتی ہیں جس طرح سبک رو پرندہ چلتا ہے۔ مانگ میں مشک بھری ہے اور گردنوں میں موتی جگمگا رہے ہیں۔ اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے اور تمہارے لیے مسندیں بچھائیں گے، اور پیٹھ پھرائی تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اس طرح کہ گویا تم سے کبھی چاہت تھی ہی نہیں۔ اس ترانے کے ختم ہوتے ہی طبل جنگ بجنے لگا اور 10 بدس لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ قریش کا علمبردار طلحہ ابن عثمان ہتھیار سجا کر بڑے کر و فر سے میدان میں آیا اور طنز آمیز لہجے میں کہنے لگا، مسلمانوں، تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مارا جائے تو وہ جنت میں جاتا ہے، اور ہم میں سے کوئی مارا جائے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوتا ہے۔ لہٰذا تم میں جو جنت جانا چاہے یا مجھے دوزخ میں بھیجنے کا خواہش مند ہو، وہ آئے اور مجھ سے لڑے۔ حضرت علی علیہ السلام تلوار لہراتے اور رس پڑھتے ہوئے اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور دونوں شمشیر بکف آپس میں بھڑ گئے۔ طلحہ نے تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کا وار خالی دے کر اس پر جوابی حملہ کیا اور بیک ضرب شمشیر اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ کر رکھ دیں۔ طلحہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گرتے اور علم کفار کو سرنگو ہوتے دیکھا تو صدائے تکبیر بلند کی اور اس کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت نے اس کا سر کاٹنا چاہا تو دیکھا کہ وہ برہنہ ہو چکا ہے۔ آپ نے اس حالت میں اس پر دوسرا وار کرنا گوارا نہ کیا اور اسے تڑپتا سسکتا چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اسے ختم کیے بغیر کیوں چھوڑا؟ فرمایا کہ جب وہ بے پردہ ہو گیا تو مجھے اس پر حملہ کرتے ہوئے شرم آئی، اور پھر اس نے مجھے قرابت اور عزیز داری کا واسطہ بھی تو دیا تھا۔ آخر اس نے تھوڑی دیر زمین پر سر پٹک کر دم توڑ دیا۔ طلحہ کے مارے جانے سے مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور عام بے دلی سی پیدا ہو گئی اور ایک ایک کر کے میدان میں نکلنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اب انہوں نے ایک دم ہلہ بول دیا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر ان کے ریلوں کو روکا۔ دونوں طرف سے کمانیں کڑکی، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ابو دجانہ انصاری اور جناب حمزہ اور حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے مجاہدین نے حملوں پر حملے کیے اور دشمنوں کی صفوں میں تہلکہ مچا دیا۔ رسول خدا نے اس مارکے میں ابو دجانہ کو ایک تلوار مرحمت فرمائی تھی۔ ابو دجانہ نے سر پر سرخ پٹکا باندھا ہوا تھا اور تلوار لے کر دشمنوں کی صف میں گھس گئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں کفار کی عورتیں دف بجا بجا کر اپنے نغموں سے فوج میں جوش پیدا کر رہی تھیں۔ آپ نے ہند بنت عتبہ پر تلوار اٹھائی اور چاہا کہ اس کے پرخچے اڑا دیں، مگر اس خیال سے ہاتھ روک لیا کہ رسول کی دی ہوئی تلوار کو ایک عورت کے خون سے رنگین کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت حمزہ کی تلوار سائقہ بار بھی دشمن کے سروں پر پہم چل رہی تھی۔ طلحہ ابن عثمان کے مارے جانے کے بعد عثمان ابن ابی طلحہ نے قریش کا علم بلند کیا تھا۔ آپ نے تلوار سے اس پر حملہ کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت علی دونوں صفوں کے درمیان علم کو فضا میں لہراتے ہوئے حملوں پر حملے کیے جا رہے تھے اور لشکر قریش میں سے جو بھی علم ہاتھوں میں لیتا اسے تہہ تہہ کر کے پرچم کفر سرنگوں کر دیتے، یہاں تک کہ 8 علمبرداروں کو یکے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور جب بنی عبدالدار میں سے کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا تو اس قبیلے کے غلام ثواب نے علم سنبھال لیا۔ حضرت نے آگے بڑھ کے اس کی کمر پر تلوار کا وار کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح تمام پرچم برداروں کا خاتمہ کر دیا۔ ابن اسیر نے تحریر کیا کہ جس نے علمبردارانے لشکر کو تہہ تیغ کیا وہ علی ہیں۔
اور یہ تاریخ ہے، تاریخ علی تھے، تاریخ کامل جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 107 پر۔ علمبرداران لشکر کے قتل سے قریش کا دم خم جاتا رہا، مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور کفار کے مقابلے میں 1/4 سے بھی کم ہونے کے باوجود بڑی بے جگری سے لڑتے ہوئے، سینوں کو چھیدتے، صفوں کو الٹتے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کے پاؤں جم نہ سکے اور شکست کھا کر میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ ابو سفیان علم کو سرنگوں اور حبل کو خاک بسر چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور قریش کی عورتیں بھی پائنچے سمیٹے دوڑ پڑی۔ مسلمانوں نے جب کفار کو دوڑتے اور میدان خالی کرتے دیکھا تو ان پر حرص و طمع کی کمزوری غالب آ گئی اور دشمنوں کی طرف سے غافل ہو کر مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ درے کوہ کے محافظوں نے جب مال غنیمت لٹتے دیکھا تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ عبداللہ بن جبیر نے جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ درے کو خالی نہ چھوڑا جائے، مگر 10 یا 10 سے بھی کم آدمیوں کے علاوہ کسی نے ان کی بات نہ سنی اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے۔ علامہ طبری نے لکھا، وہ لوگ غنیمت غنیمت پکارنے لگے۔ عبداللہ نے کہا، ٹھہرو، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں ہے؟ مگر انہوں نے ٹھہرنے سے انکار کر دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے چل دیے۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 193 پر موجود ہے۔ کمانداروں کی اس بے صبری اور ناقبت اندیشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد ابن ولید اور اکرمہ ابن ابی جہل نے درہ کوہ کو خالی پا کر 200 کی جمعیت کے ساتھ عقب سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ ابن جبیر نے اپنے 2-4 آدمیوں کے ساتھ بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا، مگر چند آدمی اس یلغار کو روک نہ سکتے تھے۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ خالد کے اس کامیاب حملے کو دیکھ کر بھاگنے والے پلٹ آئے۔ سرنگوں علم کو بنی عبدالدار کی ایک عورت عمرہ بنت علقمہ حارثہ نے اٹھا لیا۔ کفار نے اپنی بکھری ہوئی طاقت کو اثر نو جمع کیا اور مسلمانوں کے منتشر لشکر پر حملہ کر دیا۔ مسلمان حملے سے بے خبر مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے پسپا ہونے والی فوج اور دوسری طرف سے خالد کے دستے نے گھیراؤ ڈال دیا اور تلواریں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس 2 طرفہ یلغار سے مسلمان حواس باختہ سے ہو گئے اور کچھ خوف و دہشت سے اور کچھ گرد و غبار کی وجہ سے اپنے آدمیوں کے چہرے بھی نہ پہچان سکے اور بے دیکھے بھالے ایک دوسرے پر تلواریں چلانے لگے۔ چنانچہ اسید ابن حضیر کو ابو برادہ ابن نیار نے زخمی کر دیا اور ابو بردہ ابو زانہ کی تلوار سے زخمی ہو گئے، اور اس افراتفری میں حذیفہ کے والد یمان حذیفہ کے چیخنے چلانے کے باوجود مسلمانوں کی تلواروں سے مارے گئے۔ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ کچھ مسلمان شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہوئے اور کچھ حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مورخ طبری نے تحریر کیا کہ جب مسلمانوں پر یہ مصیبت پڑی تو ان میں سے 1/3 قتل ہو گئے اور 1/3 زخمی ہو گئے اور 1/3 بھاگ کھڑے ہوئے، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197 پر ہے۔ اس ہنگامہ رست و خیز میں سبا ابن عبدالعزا حضرت حمزہ کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے اسے یا ابن مقتال بختور، اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے کہہ کر مخاطب کیا اور شمشیر لے کر اس طرح جھپٹے اور وہیں پر اسے ٹھنڈا کر دیا۔ جبیر ابن مطعم، جس کا چچا تیمہ ابن عدی جنگ بدر میں حضرت علی کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، اس نے اپنے غلام وحشی سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ محمد، علی یا حمزہ کو قتل کر دے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا، اور ہند بنت عتبہ نے بھی اسے زر جواہر سے نہال کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وحشی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام پر حملہ کرنا تو مشکل تھا۔ اس نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی ٹھان لی اور موقع تاک کر پوری چابک دستی سے اپنا بھالا ان کی طرف پھینکا جو ناف پر لگا اور پیٹ کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ آپ اس مہلک ضرب کے باوجود اس کی طرف لپکے، مگر قوت نے ساتھ نہ دیا اور زمین پر گر کر شہادت عظمیٰ کے درجے پر فائز ہوئے۔ ابن اسیر نے
اسد الغابہ میں تحریر کیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب عام بھگدڑ مچی تو پیغمبر اسلام میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے مقتولین کے لاشوں میں دیکھا بھالا مگر کہیں نظر نہ آئے۔ میں نے دل میں کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ میدان چھوڑ کر چلے جائیں اور جہاد راہ خدا سے منہ موڑ لیں۔ کہیں اللہ نے مسلمانوں کی نازیبا حرکت پر غضبناک ہو کر انہیں زندہ آسمانوں پر نہ اٹھا لیا ہو۔ اب میرے لیے یہی بہتر ہے کہ لڑتے لڑتے قتل ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے تلوار کا نیام توڑ ڈالا اور دشمنوں کی صف پر ٹوٹ پڑا۔ جب کفار کا پر چھٹا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں ثابت قدم کھڑے ہیں۔ غرض اس ہنگامے داروگیر میں آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی میدان چھوڑنا گوارا نہ کیا اور جان سے بے نیاز ہو کر دشمنوں کی صف پر حملہ ور ہوتے، تیر و تلوار کے وار سہتے اور انہیں درہم بھرہم کرتے رہے اور پورے ثبات قدم کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر کے سینہ سپر رہے۔ ابن سعد نے تحریر کیا، احد کے دن جب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو علی رسول اللہ کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے اور موت پر پیغمبر کی بیعت کی۔ اس اثنا میں 50 سواروں کا ایک دستہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ور ہونے کے لیے بڑھا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، دشمن حملے کے لیے بڑھ رہا ہے، اسے آگے بڑھ کر روک لو۔ علی نے شیرانہ حملہ کر کے منتشر کر دیا۔ پھر دوسری سمت سے مشرکین نے حملہ کرنا چاہا۔ حضرت نے فرمایا، اے علی، اب انہیں روکو۔ حضرت نے انہیں بھی تتر بتر کر دیا۔ غرض جدھر سے بھی ہجوم بڑھتا ادھر علی آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے اور دشمن کے پرے توڑ کر رکھ دیتے۔ ان حملوں پر شیبہ ابن مالک عامری اور سفیان ابن عویف کے چاروں بیٹوں ابو الششاشہ، خالد، ابو الحمرا اور غراب کو قتل کر کے پیغمبر کو خون آشام تلواروں سے محفوظ رکھا۔ حضرت کی اس جانثاری فداکاری کو دیکھ کر جبرائیل امین نے پیغمبر سے کہا، یا رسول اللہ، ہمدردی اور غمخواری اسے کہتے ہیں۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 197 پر موجود ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ہو، جبکہ علی میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ اور جبرائیل نے کہا، اور میں آپ دونوں کا ہوں۔ اس موقع پر لا سیف اللہ ذوالفقار و لا فتح الا علی کی آواز فضا میں گونجی اور فرش سے عرش تک تحسین اور آفرین کی صدائیں بلند ہوئیں۔ حضرت علی میدان جنگ میں مصروف پیکار تھے۔ مشرکین نے پیغمبر پر ہجوم کیا اور عبداللہ ابن شہاب، عتبہ ابن ابی وقاص، ابن قمیمہ لیثی، ابن ابی خلف اور عبداللہ ابن حمید نے براہ راست آپ پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ ابن شہاب نے آپ کی پیشانی اقدس پر ضرب لگائی۔ عتبہ ابن ابی وقاص نے یک کے بعد دیگرے 4 پتھر پھینکے جس سے آپ کے 4 دانت شہید اور ہونٹ شگافتہ ہو گئے۔ ابن قمیمہ نے قریب آ کر تلوار کی ضرب لگائی جس سے خود کی کڑیاں پیشانی میں گڑ گئیں۔ چہرہ مبارک خون سے رنگین ہو گیا۔ ابن ابی خلف نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حارث ابن سما کے ہاتھ سے نیزہ لے کر ان کی گردن پر مارا جس سے ہلکا سا زخم آیا، مگر وہ اس زخم سے جانبر نہ ہو سکا اور پلٹتے ہوئے مقام صرف تک پہنچا تھا کہ مر گیا۔ ان حملہ آوروں میں سے عبداللہ ابن حمید کو ابو دجانہ نے تہ تیغ کیا اور قبیلہ انصار کے چند آدمیوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہوتے دیکھا تو آگے بڑھ کر حائل ہوئے اور انصار کو دیکھ کر کفار پیچھے ہٹے اور تھوڑے فاصلے سے تیر برسانے شروع کیے۔ ابو دجانہ انصاری تیروں کی بوچھار میں پیغمبر کے سینہ سپر بن گئے اور حضرت پر جھک کر اپنی پیٹھ پر تیر کھاتے رہے۔ پیغمبر کے قریب ہی مصعب بن امیر دشمن کے حملوں کو روکنے میں مصروف تھے کہ ابن قمیمہ
نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ اس نے پیغمبر کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اس نے اپنی صفوں کے قریب پہنچ پر فخریہ لہجے میں کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے شور مچا دیا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ مسلمانوں میں سے کچھ تو پہلے ہی منتشر ہو چکے تھے اور جو رہ گئے تھے اس خبر کو سن کر ان کی ہمت جواب دے گئی اور ایک عام بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ لوگ دور چٹانوں کی اوٹ میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے اور کچھ لوگوں نے مدینے میں پہنچ کر دم دیا۔ طبری نے تحریر کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ ان میں سے کچھ مدینے پہنچ گئے، کچھ پہاڑ کے اوپر ایک چٹان پر چڑھ گئے اور وہیں پر ڈیرے ڈال لیے۔ پیغمبر خدا انہیں پکارتے تھے، اے بندگان خدا، اے اللہ کے بندو، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ یہ واقعہ، یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 201 پر موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے کہ جب تم پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے اور رسول پیچھے سے تمہیں پکار رہا تھا مگر تم کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ اس افراتفری اور نفسہ نفسی کے عالم میں انس ابن نضر کا گزر اس پہاڑ کی چوٹی کی جانب ہوا جہاں چند مہاجر و انصار سر چھپائے بیٹھے تھے۔ آپ نے حیرت اور استعجاب سے انہیں دیکھا اور کہا، تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ انہوں نے کہا، رسول تو قتل کر دیے گئے ہیں۔ کہا، ان کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو، جس دین کی خاطر انہوں نے جان دے دی تم بھی اپنی جانیں دے دو۔ یہ کہہ کر انس میدان کی طرف بڑھے۔ میدان جنگ میں سعد ابن معاذ دکھائی دیے۔ ان سے کہا، کوہ احد کی سمت سے میرے مشام میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تیروں کی بوچھار اور تلواروں کی جھنکار میں دشمن کے سپاہ پر حملہ کر دیا اور تیر و تلوار کے 70 زخم کھا کر شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ علامہ طبری نے چٹان پر بیٹھنے والوں میں حضرت عمر، طلحہ ابن عبید اللہ کا خصوصیت سے نام لیا ہے۔ ان کی باہمی گفتگو بھی درج کی ہے جس سے ان کے خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے، جس میں غلطاں و پیچاں تھے۔ وہ لکھتے ہیں، چٹان پر بیٹھنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا، کاش ہمیں کوئی قاصد مل جاتا جسے ہم عبداللہ ابن ابی کے پاس بھیجتے جو ہمارے لیے ابو سفیان سے امان کی درخواست کرتا۔ اے لوگو، محمد تو قتل ہو گئے، اب اپنی قوم قریش کی طرف واپس چلو قبل اس کے کہ وہ آئیں اور تمہیں قتل کر دیں۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 201 پر موجود ہے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، اگر پیغمبر اپنی موت مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پیروں کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پلٹے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور خدا جلد ہی شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیب کی شہادت کے بعد لواح حضرت علی کے سپرد کر دی۔ آپ دشمن کو پیچھے دھکیلنے میں مصروف تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر شہادت سن کر چونکے، صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام پر آئے جہاں پیغمبر زندہ و سلامت موجود تھے، اگرچہ خود بھی زخموں سے چور چور تھے، مگر پیغمبر کی حالت دیکھ کر اپنی حالت بھول گئے اور حضرت کو سہارا دے کر ایک گھاٹی کی طرف لے چلے۔ کعب ابن مالک کی نظر حضرت پر پڑی تو انہیں خوش ہو کر بے ساختہ کہا، یہ رہے رسول خدا۔ آپ نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بچے کچے مسلمانوں کے ساتھ گھاٹی میں تشریف فرما ہوئے۔ امیر المومنین پیغمبر کو گھاٹی میں پہنچا کر چشمہ مہراز سے ڈھال میں پانی بھر کر لائے۔ اتنے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چند خواتین کے ہمراہ یہ سن کر کہ پیغمبر شہید کر دیے گئے ہیں اس گھاٹی میں تشریف لے آئیں۔ باپ کو زندہ سلامت دیکھ کر اطمینان ہوا، مگر چہرہ اور پیشانی کو خون سے رنگین دیکھ کر رونے لگیں اور بے ساختہ باپ سے لپٹ گئیں اور علی کے ساتھ مل کر زخموں کو دھویا اور بوریے کا ٹکڑا جلا کر زخموں پر رکھا جس سے خون تھم گیا۔ جنگ عملاً ختم ہو چکی تھی۔ کفار اپنی فتح یابی اور مسلمانوں کی ہزیمت پر خوش تھے۔ ابو سفیان نے پہاڑ کی ایک چوٹی پر چڑھ کر مسلمانوں سے پوچھا، کیا محمد زندہ ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کوئی جواب نہ دے۔ اس نے پھر پوچھا، کیا ابن ابی قحافہ ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا، کیا عمر ابن خطاب ہیں؟ اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا گیا۔ تو اس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا، یہ تو سب مارے گئے۔ حضرت عمر
पैगंबर के मना करने के बावजूद खामोश न रह सके और कहा हम सब जिंदा मौजूद हैं। अबू सुफियान ने अहले हबल का नारा लगाया। मुसलमानों ने पैगंबर की हिदायत पर अल्लाह बुजुर्ग को बरतर से कहकर इसके नारे का जवाब दिया। अबू सुफियान ने कहा हम अज़ी रखते हैं और तुम इज़्ज़ी नहीं रखते। मुसलमानों ने कहा और हमारा वली अल्लाह हमारा वाली है, अल्लाह हमारा वाली है और तुम्हारा कोई वाली नहीं। इसने फिर कहा कल तुम जीते थे और आज हम जीते हैं। हमने मख्तूलीन बदर का बदला तुम्हारे मख्तूलीन से ले लिया। अब साल आइंदा इसी महीने में बदर के मकाम पर तुमसे मिटभेड़ होगी। मुसलमानों, तुम्हारे यहाँ की कुछ लाशों को मुसल्ला किया गया, मगर हमने न इसका हुक्म दिया था और न इससे मना किया था। ये कहकर अपने लाव लश्कर के साथ मक्का रवाना हो गया। जंग ओहद का बयान जारी है। इंशाल्लाह की अगली रिकॉर्डिंग में इस पर मज़ीद गुफ्तगू